السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے رموز اوقاف کی تعریف اور مثالیں۔ رموز اوقاف کی تعریف۔ رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ رموز اوقاف سے مراد ہے ٹھہرنے کے اشارات یا علامات۔ یہ وہ اشارات ہیں اور علامتیں ہیں جو مطلب بہتر طور پر واضح کرنے کے لیے تحریر کے دوران استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد جملوں کو الگ کرنا، مختلف حصوں کو جوڑنا اور پڑھنے والے کو صحیح تلفظ اور مفہوم سمجھنے میں مدد دینا ہوتا ہے۔ چند مشہور علامت وقف درج ذیل ہیں: ختمہ، سوالیہ، سکتہ، تفصیلیہ، قوسین، واوین، ندائیہ یا فجائیہ، علامت شعر اور علامت مصرع۔ ختمہ کا مفہوم۔ ختمہ علامت ایک پورے جملے کے خاتمے پر ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے جہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اسے وقف کامل، وقف تام اور انگریزی میں فل سٹاپ بھی کہتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں: آج خوب بارش ہوئی ہے، موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے، آج عید کا دن ہے، ہر طرف چہل پہل ہے، آج میری طبیعت خراب ہے، آپ کل تشریف لائیں۔ سوالیہ کا مفہوم۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جن جملوں میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو، ان جملوں میں یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اسے علامت استفہام بھی کہتے ہیں۔ سوالیہ جملوں کی مثالیں ہیں: کیا آپ کراچی جا رہے ہیں؟ کیا ہم میچ جیت چکے ہیں؟ آپ کو کون سا پھل پسند ہے؟ آپ لاہور سے کب واپس آئیں گے؟ ان تمام سوالیہ جملوں کے آخر پہ سوالیہ نشان لگایا گیا ہے۔ سکتہ کا مفہوم۔ یہ چھوٹا سا اور مختصر وقفہ ہوتا ہے جس میں ہلکا سا توقف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ سکتہ کی مثالیں ہیں: کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ اکرم، انور، اسلم اور احمد کل کراچی جائیں گے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تفصیلیہ کا مفہوم۔ یہ علامت کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تفصیلیہ کی مثالیں ہیں: ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں، آگے تفصیلیہ کی علامت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس کے آگے بھی تفصیلیہ کی علامت ہے، یعنی اس کے آگے ابھی کچھ اور تفصیل بیان کی جائے گی۔ ایک عمدہ غزل میں حسب ذیل خوبیاں ہونی چاہیے۔ علم کے بے شمار فائدے ہیں، مثلاً۔ قوسین کا مفہوم۔ قوسین یا خطوط وحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو عبارت کے بارے میں اضافی معلومات فراہم کریں۔ قوسین کی مثالیں ہیں: چوہدری اسلم، آگے قوسین ہے، جو میرے ہم جماعت تھے، آج کل ڈاکٹر ہیں۔ عوام نے اسے اگرچہ وہ نااہل تھا اپنا نمائندہ چن لیا۔ اشرف علی، جو میرے بچپن کے دوست تھے، آج وہ مجھے اچانک بازار میں مل گئے۔ واوین کا مفہوم۔ یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس یعنی ٹکڑا پیش کرتے وقت یا کسی کا قول پیش کرتے وقت اس قول یا اقتباس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ واوین کی مثالیں ہیں: میں نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ انور خان، اس نے جواب دیا، جی میرے آقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔
ندائیہ یا فجائیہ کا مفہوم: یہ علامت کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے وقت استعمال کی جاتی ہے، یا اس علامت کو ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں کسی جذبے جیسے جوش، غم، خوشی، افسوس، خوف، تنبیہ، تحسین اور تحقیر وغیرہ کا اظہار پایا جاتا ہو۔ مثلاً آہا، بس آ گئی، ہائے یہ کیا ہو گیا، خبردار اب ایسی حرکت نہ کرنا۔ صدر ذی وقار: خواتین و حضرات، افسوس میرا دوست حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ علامت شعر کا مفہوم: یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے موقع پر شعر کے شروع میں لگائی جاتی ہے۔ علامت شعر کی مثالیں ہیں: تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان و اول و طاؤس و رباب آخر۔ اس شعر کے شروع میں علامت لگائی گئی ہے، شعر کی علامت۔ علامت مصرع کا مفہوم: یہ علامت عبارت میں کسی مصرع کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔